بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 17 میں آج ہم مدات کے بارے میں پڑھیں گے۔ مدات کی 6 اقسام ہیں۔ اس میں سے 2 اقسام مد متصل اور مد منفصل کو آج ہم سٹیپ وائز ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی بھی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ ان میں سے مد متصل کو مد واجب اور مد منفصل کو مد جائز بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مد متصل کو ہر جگہ کھینچنا ضروری ہے اور مد منفصل کو بغیر کھینچے ایک الف کے برابر لمبا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ مد جائز ہے۔ مد کے معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا، یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا۔ مد کے 2 سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ مد متصل میں حروف مدہ کے بعد حمزہ جب اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوگا، جیسا کہ جاء۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف جس سے پہلے زبر ہو، واو جس سے پہلے پیش ہو اور یا جس سے پہلے زیر ہو۔ جب یہ 3 حروف مدہ کسی جگہ آ جائیں اور ان کے بعد حمزہ آ جائے۔ حمزہ کی بھی 2 شکلیں ہیں، ایک چھوٹا حمزہ اور ایک الف جس کے اوپر حرکت ہو، اس کو بھی حمزہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں حمزہ کو اس چیز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مد متصل میں اکثر چھوٹا والا حمزہ آتا ہے، جو آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ چھوٹا والا حمزہ اکثر مد متصل میں استعمال ہوتا ہے، اور مد منفصل میں یہ الف جس کے اوپر حرکات ہوتی ہیں، یہ والا حمزہ اکثر استعمال میں آتا ہے۔ اب ہم مد متصل کی مثالوں کی مدد سے دہرائی کر لیتے ہیں، جیسا کہ جاء، حمزہ آیا اسی کلمے میں اور پیچھے الف مدہ آیا، اس لیے یہ مد متصل ہے۔ جاء، جیء، یہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ واللائی، یہاں دیکھیں کھڑا زبر آیا، اب کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ یہ بھی جب کسی کلمے میں آ جائیں گے اور آگے حمزہ اسی کلمے میں ہوگا تو مد متصل ہوگا۔ سیئت، یا مدہ کے بعد حمزہ آیا، مد متصل ہوا۔ اولئک، کھڑا زبر کے بعد حمزہ آیا، مد متصل ہوا کیونکہ اسی کلمے میں آیا حمزہ۔ حدائق، الف مدہ کے بعد حمزہ آیا، اسی کلمے میں آیا، مد متصل ہوا۔ قروءن، واو مدہ کے بعد حمزہ آیا، اسی کلمے میں آیا، مد متصل ہوا۔ اولیاء، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا، مد متصل ہوا۔ آگے اب ہم مد منفصل کی مثالیں شروع ہو رہی ہیں۔ پہلے ہم مد منفصل کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسا کہ فی انفسکم، یہاں فی یا مدہ ہے اور حمزہ یہ دیکھیں الف کی شکل والا حمزہ آیا یہاں اور دوسرے کلمے میں آیا تو یہ مد منفصل ہے۔ اس کی مزید مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ بما انزل، یہاں الف مدہ کے بعد الف کی شکل والا حمزہ دوسرے کلمے میں آیا، یہ مد منفصل ہے۔ اب مد متصل اور مد منفصل کی علامات اکثر مصحف میں یہی والی لگائی جاتی ہیں، یہ مختلف ہوتی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں۔ مد متصل کے اوپر یہ والی علامت لگائی جاتی ہے اور مد منفصل کے اوپر یہ والی علامت لگائی جاتی ہے، یعنی کہ ہم آسانی کے ساتھ فرق کر سکتے ہیں کہ کون سی مد کو ہم نے لازمی طور پر لمبا کرنا ہے اور کون سی مد کو ہم ایک الف کے برابر بھی لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب مزید مثالیں مد منفصل کی۔ قالوا آمنا، یہاں واو مدہ کے بعد الف والا حمزہ دوسرے کلمے میں آیا، مد منفصل ہوا۔ یا ارض ہؤلاء، یا بنی اسرائیل، یہ تھی مد متصل اور مد منفصل کی مثالیں۔ باقی ان کو لمبا کرنے کی مقدار 4 یا 5 حرکات کے برابر ہے۔ مد متصل کو اور مد منفصل کو 4 یا 5 حرکات یعنی 2 یا 2.5 الف تک لمبا کر سکتے ہیں، اور مد منفصل کو 1 الف کے برابر بھی لمبا کر کے پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ مد جائز ہے۔ 1 الف کی مقدار 1 انگلی کو بند کرنے یا کھولنے کے برابر ہوتی ہے۔ اب آپ 5 یا
4 انگلیاں کھولنے کی مقدار تک اس مد کو لمبا کر سکتے ہیں، جیسا کہ جا، یعنی 4 یا 5 سیکنڈ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آسانی رہے گی کہ 4 یا 5 سیکنڈ اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ انگلیاں کھولنے یا سیکنڈ گننے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ آپ بغیر گنے اور بغیر گھڑی کو دیکھے بھی اس کو ادا کر سکیں گے۔ تو اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجئے، قرآن مجید میں اس کی مثالوں پر غور کیجئے اور ان کو 4 یا 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیے، اور اس میں مد متصل اور مد منفصل کو بھی غور کیجئے کہ مد متصل میں چھوٹا حمزہ آئے گا اور مد منفصل میں اکثر الف والا حمزہ آئے گا، اور مد متصل اور مد منفصل کی علامات بھی الگ ہوں گی۔ تو اب اس کی پریکٹس کیجئے گا۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔